السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو یہ آپ سب کو یہ خبر تو پہنچی ہوگی کہ ایک انڈین ایکٹر سشانت سنگھ نے سوسائڈ کر لی، یعنی کہ خودکشی کر لی۔ تو اب جو ہے ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بھی ان کا افسوس منا رہے ہیں اور دکھی ہو رہے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، ہم پھر بھی ایک ہندو کا افسوس منا رہے ہیں۔ خیر یہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا خودکشی کے بارے میں کہ اگر آپ خودکشی کریں گے تو وہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ نقصان کس طریقے سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خودکشی جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈپریشن یعنی کہ دماغی توازن، یعنی کہ کسی چیز کی آپ کو نہایت ٹینشن ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ اسے جھیل نہ پائے اور آپ خودکشی کر لو۔ خیر یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اتنی زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا کہ وہ خود کو قتل کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور اسے حرام موت کہا جاتا ہے، اور حرام موت ناپسندیدہ موت، اور اسی لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر جو ہے وہ صبر کرے، صبر کی فضیلت جو ہے، جو اللہ اسے صبر دیں گے۔ اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی تو صبر کیا تھا، جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ انہوں نے بھی تو صبر کیا تھا، ان کی اولاد قتل ہو گئی، انہوں نے صبر کیا، پھر بھی ان کی تمام اولاد کا مر جانا، 14 اولاد کا، ان کی تمام مال و دولت، یعنی کہ ان کی تمام دولت، گھر، ساری شان و شوکت چھن گئی، یعنی کہ اللہ نے لے لی، مگر پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ انہیں اتنی بیماری ہوئی کہ ان کی بیوی جو ہیں تھیں گھر میں کام کرنے لگ گئیں پیسے کمانے کے لیے، پھر انہوں نے بھی نکال دیا، پھر انہیں یعنی کہ وہ مریض ہو گئے، بہت ہی بری بیماری ہو گئی انہیں کہ ان سے چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لوگ ان کے پاس نہ آتے، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، اور انہیں صبر کا پھل ملا کہ جو چیزیں ان سے چھین لی گئیں وہ انہیں واپس مل گئیں۔ میں نے مختصر سے بیان کر کے آپ کو سنایا۔ تو اسی طرح جو ہے صبر، اگر آپ کو کسی چیز کا نہایت غم ہے تو اسلام کہتا ہے آپ رو، آنسوؤں سے رو، چیخو، نہیں سکون مل رہا دل کو تو چیخو، لیکن اس طرح کا قدم بالکل بھی نہ اٹھاؤ۔ اور آپ کو یہ بات تو میرے خیال سے نہیں پتہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکش انسان، یعنی کہ جس نے خودکشی کی، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا، اور انہوں نے مسجد کے امام کو بھی منع کیا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، یعنی کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے، مولوی جو ہے، وہ بالکل اس کا جو خودکشی کرنے والے انسان کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا کہ اتنی غلط موت مرا کہ انہوں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہا کہ آپ لوگ پڑھیں لیکن کوئی اور لوگ وہ خود نہ پڑھیں، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ناپسندیدہ یعنی کہ یہ عمل ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو یعنی کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ برزخ میں جو خودکشی کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ روز مرتا ہے، جس طرح سے لٹک کے مرا ہے تو روز وہ لٹکے گا برزخ میں، روز سے قیامت میں کروڑ سال قیامت تک وہ لٹکے گا، پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن خودکشی والے کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اب آپ مغفرت کریں تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے بے شک انہوں نے خودکشی کی لیکن آپ کا تو پیارا تھا، لیکن یہ تو اتنی دور، اوپر سے یہ تو نہ تو یہ ہمارے مذہب کا ہے، نہ تو یہ ہمارے ملک کا ہے جو ایکٹر ہے، اور وہ ہے بھی اتنی بری فیلڈ میں، انڈین یعنی کہ ایکٹر اتنی غلط فیلڈ میں ہے، تو اس لیے اس کا افسوس نہیں منانا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ کہیں غیر مسلم کے لیے آپ افسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، آپ کا اتنا پیارا شخص، آپ کا بھائی جو بھی ہے، باپ بہن کوئی بھی فوت ہو گیا، بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کے جنازے میں جانا، اسے کندھا دینا، اسے جلانا، یا اگر عیسائی ہے تو دفنانا، اس چیز کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ کے محلے میں ایسا کوئی ہے تو آپ افسوس کر سکتے ہیں، اور آپ خود دیکھیں کہ خودکشی جو ہے، اگر یہ سکون نہیں ملتا بلکہ آپ کی آخرت بگڑ جاتی ہے۔ اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو اس کی فضیلتیں بھی ملیں گی، اور ایک نہ ایک دن اللہ آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا۔ لیکن خودکشی ہمارے نبی کا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور اسے حرام اور گندی موت قرار دیا جاتا ہے، اس لیے یہ کرنے والے جو ہے بہت ہی گنہگار انسان ہے، اور اس کا سخت گناہ ہے۔ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو آپ پلیز سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کریں۔ جب تک میں اگلی ویڈیو لاؤں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔